سب تمہارا کرم ہے آقا کی بات اب تک بنی ہوئی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج آپ لوگوں نے یہ آڈیو جو ہے فرسٹ مکمل لازمی سننی ہے، اس کے بعد آپ لوگوں نے سننے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ جو پرانے ہوں گے، جو نیو آئے، وہ ہر بندہ ایک دفعہ یہ سنے، اس کے بعد اس کو سننے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ پھر آسان سا شارٹ کٹ بتا دوں گا۔ اس آڈیو کے اندر میں کیا کچھ بتاؤں گا اور کیسے بتاؤں گا اور آپ لوگوں کو کیا ملے گا، اس کو سن لیں گے تو ایک تو ستاروں کی بندش، ایک جو میں نے ہورس کو بتایا وہ تو بتایا ہی، اس کے علاوہ اس کے اندر میں نے ستاروں کی بندش کا علاج، جادو کا علاج، ٹھیک ہے، اس کی نشانیاں، ذکر، ہر ایک چیز دی ہوئی ہے، کیسے کیسے ترتیب، اگر مبارک رنگ ہے وہ کیسے استعمال ہونا ہے، آج کا آپ نے کس طریقے سے پڑھنا ہے، ٹھیک ہے، جو آپ کا اسم اعظم ہے، ہر ایک چیز کی تفصیل دوں گا تاکہ آپ لوگ آنے والی اپنی زندگی کو بدل سکیں۔ یہ سٹارٹنگ کا 8 منٹ کا کلپ ہو سکتا ہے، 10 منٹ کا بھی ہو سکتا ہے۔ یہ آپ اگر سن لیں گے تو انشاءاللہ تعالی بہت فائدہ ہوگا آپ کو۔ سب سے پہلی بات، یہ جو میں ہورس کو بتاتا ہوں یہ عام لوگوں کے لیے ہوتا ہے۔ جن لوگوں پر جادو ٹونا ہوتا ہے ان کے حالات مختلف ہوتے ہیں، تو اس کی ایک مین نشانی بتانے لگا ہوں کہ کسی پر بھی اگر جادو ٹونا اس کو شک ہو تو وہ کسی کے پاس اس کو جانے کی ضرورت نہیں ہے، صرف ایک نشانی اپنے اندر دیکھے۔ جو مرد حضرات ہیں وہ رات کو سوتے ہوئے تربکتے، یعنی جھٹکا تو نہیں لگتا، اور جو عورتیں ہیں ان کو جھٹکے کے ساتھ نیل کے نشان نہ پڑتے ہوں ٹانگوں پر۔ یہ ایک چیز ہو گئی۔ اگر کاروبار میں بندش ہے اور مرد کو جھٹکا نہیں لگتا تو اپنے گھر کی عورتوں میں دیکھے گا، کیونکہ رزق میرا رب العزت کی ذات ہے، عورت کے نصیب کا دیتا ہے، تو کسی کے گھر کا اگر رزق ماننا ہو تو اس کی گھر کی عورتوں پر جادو کیا جاتا ہے، تو ان میں یہ نشانیاں موجود ہوں گی۔ اگر یہ ہو تو پھر اپنا علاج کروائیں، اس سے پھر انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو فرق پڑے گا۔ اس کے علاوہ میں نے جادو کے علاج کے لیے اینڈ میں دم دیا ہوا ہے، اگر آپ نہیں کروا سکتے وقتی طور پر وہ سنیں، اس سے انشاءاللہ تعالیٰ جادو کا علاج بھی ہوگا، وجود کی تکلیفیں بھی ٹھیک ہوں گی۔ اس کے ساتھ میں نے ذکر کیا ہے، وہ ذکر ساتھ کریں، کاروبار میں ترقی بھی ملے گی اور سارے معاملات آپ کے بہتر ہونا شروع ہو جائیں گے۔ جن لوگوں کو یہ چیزیں نہیں ہیں وہ ذکر میں شامل ہوں، دم نہ سنیں، صرف ذکر میں شامل ہوں اور باقی ساری چیزوں میں دعا میں شامل ہوں، اور اینڈ میں دعا بھی ہے، تو انشاءاللہ اللہ کی ذات کرم کرے گی، بہت فرق پڑے گا آپ کو اس سے۔ اب بات کرتے ہیں آپ نے اپنا لکی کلر کیسے استعمال کرنا ہے۔ ہر سٹار کی سٹارٹنگ کے اندر جو ہے ایک پکچر لگی، اس کو دھیان سے دیکھیں۔ جس بندے کے جو لکی کلر ہے، آپ نے وہ کلر کے دھاگے لے لینے ہیں، ٹھیک ہے، وہ دھاگا اپنے ہاتھ پر باندھ لیں جس دن جو رنگ بتاتا ہوں، یا اس رنگ کا کوئی کپڑا، کوئی رومال، کوئی چیز، ان 3 کلر کا، 2 کا، 5 کا، جتنے کلر ہیں، کیونکہ گھوم کے وہی آئیں گے، ٹھیک ہے، اس سے باہر کوئی رنگ نہیں آئے گا۔ تو آج جیسے آپ کا کالا ہے تو اگلے دن کالا بھی ہو سکتا ہے، اگلے دن کالا ہفتے میں 4 بار آ سکتا ہے، تو اس طریقے سے آپ وہ دھاگے رکھیں، جس دن کا بتایا اس دن وہ دھاگا اپنے بازو پہ باندھ لیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کا آپ کو فائدہ ہوگا۔ اس کے بعد جو لکی نمبر بتاتا ہوں، اس لکی نمبر کو استعمال کرنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ صبح فرسٹ ٹائم نماز کے بعد کوئی بھی کام جو ہے وہ اتنی تعداد میں کریں، ٹھیک ہے، جیسے میں نے بتایا آپ کا لکی نمبر 5 ہے، تو آپ 5 بار جو ہے جب گھر سے باہر نکلیں تو 5 قدم چلیں، اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے اگر اپنے کام کو چلے جائیں، ٹھیک ہے، پہلے بھی بسم اللہ پڑھ لیں، بعد میں پڑھ لیں، تو وہ بسم اللہ کا مطلب شروع اللہ کے نام سے، تو نئے سرے سے ہر چیز شروع ہو جاتی ہے۔ کوئی بھی کام، اس کے علاوہ آپ کوئی چیز جو ہے وہ پانی کے گھونٹ 5 دفعہ پی لیں، کوئی ایک چیز جو ہے وہ 5 بار آپ کر لیں صبح فرسٹ ٹائم پہ، اس سے آپ کو بڑا فرق پڑتا ہے۔ اس کے بعد آپ کے سٹار کا میں روزانہ کے حساب سے اسم اعظم بتاتا ہوں۔ فجر کے بعد جو اسم اعظم ہے وہ تو ویسے ہی پڑھا جائے گا، مگر جو دن کے وقت کا اسم اعظم ہے اس کو پڑھنے کا طریقہ کیا ہے، اپنی انگلیوں پر آپ 41 بار گنیں گے، پڑھتے جائیں گے اور 41 بار گنیں گے۔ جیسے ہی 41 بار پورے ہو جائیں آپ گننا بند کر دیں گے، اس سے آگے آپ پڑھتے جائیں گے، جہاں پر آپ کو بھول جائے اس سے آگے پڑھیں، تو یہ لاتعداد ہوتا ہے، ٹھیک ہے، جس کی کوئی تعداد نہیں ہوتی، مگر 41 بار سے کم پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ کم سے کم بھی کوئی بھی لفظ بتایا جائے تو وہ 41 بار آپ پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ پڑھتے جائیں، بھول جائے گا، وہ 41 بار سے اوپر ہو جائے گا، ایک آپ کو لفظ کا فائدہ بھی شروع ہو جائے گا، اور اس کے ساتھ آپ کو جو ہے آپ کی لاتعداد بھی ہو جائے گی، کیونکہ ہر بندہ بھول جاتا ہے، تعداد گننا بند کر دو بھول جاؤ گے، تو 5 10 20 15 20 بار اوپر چلا جائے گا۔ یہ آپ دن میں کم سے کم فجر کے بعد فوری طور پر ایک دفعہ
جب فجر سے فارغ ہوں، ہر ایک چیز سے فارغ ہو جائیں، اٹھ کے کچھ کھائیں پئیں، جو بھی کریں، اس کے بعد آپ یہ کریں 10 15 20 آدھے گھنٹے منٹ کے بعد، آدھے گھنٹے کے بعد آپ ایک دفعہ اپنا اسم اعظم پڑھیں۔ دن کے اندر ویسے 3 بار پڑھنا سب سے افضل ہوتا ہے، کم سے کم تو دن کے اندر 3 بار پڑھیں، جیسے ہی یاد ہے، اگر نہ آئے تو ایک بار لازمی پڑھیں، ٹھیک ہے؟ انشاءاللہ تعالیٰ اس سے بھی آپ کو بڑا فرق پڑے گا۔ یاد رکھیں کہ جادو ٹونے سے، نظر بد سے بچنا اور اپنے رب کو یاد کرنا ہی زندگی کو کامیاب کرتا ہے۔ تو اس چیز کا، ہر ایک چیز کا حل میں نے اس ایک ہی ویڈیو کے اندر دے دیا ہے، ٹھیک ہے جی؟ اب اگر آپ نے آج کے دن یہ آڈیو سن لی، اب آپ نیکسٹ ٹائم کیا کریں گے؟ آپ یہ آڈیو نہیں سنیں گے، یہ میں ایک اسکرین شاٹ لگا رہا ہوں، میرے جو بھی ویڈیو آئے گی اس کے نیچے یہاں پر جہاں پر تیر کا نشان ہے، یہاں پر لکھا ہوتا ہے مور کے بٹن پہ جہاں پر آپ کلک کریں گے تو نیچے آپ کا ہوراسکوپ کے سارا شروع ہے۔ اگر آپ کا برج جدی ہے تو ڈائریکٹ جدی پہ کلک کریں، پوری آڈیو ختم ہو جائے گی، شروع کا بھی یہ سارا کچھ ختم ہو جائے گا، ڈائریکٹ آپ جدی پہ چلے جائیں گے، اپنا ہوراسکوپ سنیں۔ اگر آپ نے دم سننا ہے تو نیچے دم کا ہے وہ دبا لیں، نہیں تو پھر اپنا سن لیں اور ویڈیو بند کر دیں۔ اس کے بعد آپ کو صرف زیادہ سے زیادہ 30 40 سیکنڈ 50 سیکنڈ یا 2 منٹ کا جو بھی آپ کا ہوراسکوپ ہوگا وہ آپ وہی سنیں گے، پوری آڈیو کے اندر ڈھونڈنے کی اب آپ کو ضرورت نہیں پڑے گی۔ تو یہ دیکھیں نا، مور پر کلک کریں گے تو نیچے سارے کا سارا وہ آگے سٹارز آ گئے ہیں 12 کے 12 اور نیچے دم، آج کا دم لکھا ہوا ہے۔ تو یہ دم کے اندر باقی دم بھی ہے، اس کے بعد ذکر بھی ہے آج کا، ٹھیک ہے، جو علیحدہ سے کیا جاتا ہے، جو سلسلوں کے حساب سے ہوتا ہے، جو کہ بہت معتبر ہوتے ہیں، ان کے حساب سے ہوتا ہے، برکت کے لیے، پریشانیوں کے لیے وہ ذکر ساتھ اگر کرنا چاہیں وہ کریں۔ اس کے بعد اگر آپ نے دم نہیں سننا تو کوشش کریں ذکر ضرور کریں۔ دعا میں شامل ہونا ہے تو اینڈ میں دعا بھی ریکارڈ کی ہوئی ہے، وہ بھی آپ سنیں، ٹھیک ہے جی؟ تو یہ انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ ٹائم آپ کا جو ہے سارے کا سارا ٹائم بچ جائے گا۔ یہ ایک دن کا آج کا تھا، ٹھیک ہے جی؟ اب ہم بات کرتے ہیں آپ کے سٹارز کے بارے میں۔ سب سے پہلے بات کریں گے برج حمل سٹار ایریس کی۔ کاروبار آپ کا الحمدللہ آج بھی بہتر رہے گا، پروفٹ ضرور ہوگا۔ نوکری پیشہ حضرات کے لیے آج کا دن جو ہے کچھ بہتر رہے گا، ہنسی مذاق میں دن رہے گا، بحث بھی ہوگی تو اس ٹائپ کی ہوگی کہ بعد میں ٹھیک ہو جائے گی۔ صحت کے معاملات ٹھیک ہیں، گھریلو معاملات بھی الحمدللہ ٹھیک ہیں جی۔ اوورال کہا جائے تو آپ کا دن مناسب رہے گا جی۔ مزاج آپ کا گرم، نارمل، خوشگوار تینوں ٹائپ کا۔ تعلیم حاصل کرنے والوں کے لیے آج کا دن جو ہے نارمل دن، کوئی خاص امپرومنٹ نہیں۔ محبت کرنے والوں کے لیے آج کا دن کام دن ہے، کوئی خاص امپرومنٹ نہیں۔ آپ کا آج کے دن کا مبارک نمبر 9 ہے، مبارک رنگ گلابی ہے۔ دعاؤں کی قبولیت کا وقت عشاء کی نماز کے بعد کا ہے۔ آپ کی آج کی پڑھائی اول آخر درود ابراہیمی آپ پڑھیں گے 3 بار، فجر کے بعد کی بتانے لگاؤں، اور لفظ آپ پڑھیں گے یا رؤوف ہو یا مومنو، یا رؤوف ہو یا مومنو، ایک تسبیح کی جائے گی۔ دن کے اندر چلتے پھرتے جائے وہ آپ پڑھیں گے یا باعث ہو یا باعث ہو، یہ عورت اور مرد ایک ہی پڑھائی کریں گے جی۔ برج سور سٹار ٹورس، کاروبار کے معاملات آپ کے جو ہیں آج کے دن کے اندر تھوڑے سے پریشانی والے ہوں گے، مگر پھر بھی پروفٹ رہے گا۔ کام کے اندر رکاوٹیں، بندشیں چھوٹی موٹی دیکھنے کو ملیں گی آپ کو۔ نوکری پیشہ حضرات کے لیے آج کا دن تھوڑا سا عجیب ہوگا، چھوٹی چھوٹی بات پر بحث ہو سکتی ہے۔ صحت کے معاملات جو ہیں وہ ٹھیک ہیں، گھریلو معاملات میں بحث ہوگی جی۔ مزاج گرم اور نارمل رہے گا۔ تعلیم حاصل کرنے والوں کے لیے آج کا دن جو ہے کچھ خاص نہیں ہوگا۔ محبت کرنے والوں کے لیے بھی آج کا دن پریشانی والا ہے، چھوٹی چھوٹی بات پر بحث ہو سکتی ہے جی۔ آپ کا آج کے دن کا جو مبارک نمبر بن رہا ہے وہ 6 ہے، مبارک رنگ سبز ہے۔ دعاؤں کی قبولیت کا وقت جو ہے آپ کا ظہر کی نماز کے بعد کا ہے۔ آپ کی آج کی پڑھائی اول آخر درود ابراہیمی آپ پڑھیں گے 11 بار، اور ایک تسبیح آپ پڑھیں گے سلام قولم من رب رحیم، سلام قولم من رب رحیم کی، عورت اور مرد ایک ہی ورد کریں گے۔ دن کے اندر آپ چلتے پھرتے پڑھیں گے یا ذوالجلال والاکرام۔ برج جوزہ سٹار ہے جی جیمنی، کاروبار کے معاملات آپ کے جو ہیں نارمل رہیں گے، پروفٹ تو ہوگا پر نارمل ہوگا، زیادہ نہیں ہوگا۔ اس کے بعد نوکری پیشہ حضرات کے لیے آج کا دن کام دن ہوگا، کوئی خاص امپرومنٹ نہیں ہوگی۔ صحت کے معاملات زیادہ تر لوگوں کے ٹھیک ہیں، مگر جن لوگوں کی ایج تقریباً 40 سے اوپر ہوگی ان کے معاملات کل خراب ہو سکتے ہیں آج جی، ٹھیک ہے؟ تو تھوڑی سی احتیاط کیجیے گا، انشاءاللہ باقی اللہ کی ذات کرم کرے گی۔ گھریلو معاملات کے اندر آپ کی ہلکی پھلکی بحث ہوگی 1-2 بار، مگر یہ کہ کور ہو جائے گی۔ مزاج آپ کا جو ہے گرم، نارمل اور خوشگوار تینوں ٹائپ کا رہے گا۔ تعلیم حاصل کرنے والوں کے لیے آج کا دن کام دن ہوگا، کوئی خاص امپرومنٹ نہیں ہوگی۔ محبت کرنے والوں کے لیے آج کا دن جو کام دن ہوگا، کوئی خاص امپرومنٹ نہیں۔ یہ بھی بہتر ہوتی ہے یہ چیز کہ نہ نقصان ہو نہ فائدہ ہو، ایک اچھا دن گزر جائے، یہ زیادہ بہتر ہے، ٹھیک ہے جی۔ آپ کا آج کے دن کا جو مبارک نمبر ہے وہ بن رہا ہے 5، مبارک رنگ آپ کا بن رہا ہے کالا یعنی سیاہ۔
دعاؤں کی قبولیت کا وقت عصر کی نماز کے بعد کا ہے۔ آپ کی آج کی پڑھائی اول آخر درود ابراہیمیہ پڑھیں گے 21 بار، اور صرف ایک لفظ پڑھیں گے یا واجدو، یا واجدو 121 بار پڑھا جائے گا۔ دن کے اندر چلتے پھرتے جو ہے وہ آپ پڑھیں گے یا غنیو، یا غنیو۔ برج سرطان، سٹار ہے جی کینسر، کاروبار کے معاملات الحمدللہ ٹھیک رہیں گے جی، پروفیٹیبل رہیں گے۔ نوکری پیشہ حضرات کے لیے آج کا دن تھوڑا سا پریشانی والا ہے، بحث کے چکروں میں نہ پڑیے گا، آپ کی بہت مہربانی ہوگی۔ کوئی بندہ صحیح کہتا ہے تب بھی ٹھیک ہے، کوئی غلط کہتا ہے وہ تب بھی ٹھیک ہے، آج اس طریقے کا دن گزاریں تبھی آپ کے لیے زیادہ بہتر رہے گا۔ اگر آپ کسی غلط کو غلط کہیں گے تو الٹا وہ بحث کے چکر میں ہو جائے گا۔ صحت کے معاملات ٹھیک ہیں، گھریلو معاملات کے اندر آپ کی بحث ہوگی۔ مزاج آپ کا جو ہے گرم اور نارمل رہے گا۔ تعلیم حاصل کرنے والوں کے لیے عام دن ہے، کوئی خاص امپرومنٹ نہیں۔ محبت کرنے والوں کے لیے بھی عام دن ہے، کوئی خاص امپرومنٹ نہیں ہے جی۔ آپ کا آج کے دن کا جو مبارک نمبر بن رہا ہے وہ 2 ہے، مبارک رنگ سفید ہے جی۔ آپ کی دعاؤں کی قبولیت کا وقت عصر کی نماز کے بعد کا ہے۔ آپ کی پڑھائی جو ہے آج 3 لفظ ہیں، اول آخر درود ابراہیمیہ آپ پڑھیں گے 3 بار، لفظ آپ پڑھیں گے یا رحمانو، یا قدوسو، یا عزیزو، ایک تسبیح کی جائے گی، یا رحمانو، یا قدوسو، یا عزیزو، ٹھیک ہے جی۔ دن کے اندر چلتے پھرتے آپ پڑھیں گے یا شکورو، ایک ہی لفظ، عورت اور مرد ایک ہی پڑھائی کریں گے۔ برج اسد، سٹار ہے لیو، بڑے دھیان سے میری بات سنیے گا۔ آپ کا آج کا دن بہت اچھا ہے، مگر مزاج گرم ہے، جو کہ آپ کے ساتھ اکثر معاملات یہ ہوتے ہیں۔ وہ مزاج گرم آپ کو نقصان دے گا۔ صبح 10 بجے تک آپ نے اپنی کوئی کسی قسم کا لڑائی جھگڑا یا ایسی کوئی بات نہیں کرنی، ورنہ سارا دن برا ہو جائے گا۔ اب اس کے بعد کی بات بتانے کو، کاروبار بہترین ہے، انشاءاللہ پروفٹ ہوگا۔ نوکری پیشہ حضرات کے لیے بھی دن اچھا ہے، ہنسی خوشی میں دن گزرے گا۔ یہاں خاص طور پر بتا دوں کہ جن لوگوں نے کوئی نیا کام آج کے دن کے اندر شروع کرنا ہے یا نوکری کی تلاش میں جانا ہے، خاموشی اختیار کرنا اور نکلنا، بڑا اچھا رزلٹ ملے گا۔ 100% امید ہے کام ملنے کی آج کے دن کے اندر، کیونکہ کاروباری لحاظ سے آج کا دن فائدہ مند بہت زیادہ ہے۔ صحت کے معاملات ٹھیک ہیں جی، گھریلو معاملات کے اندر میں نے آپ کو بتا دیا ہے۔ اگر یہ ٹائم آپ نے گزار لیا ٹھیک ہے، نہیں تو پھر پورا دن جھگڑا چلتا رہے گا۔ مزاج آپ کا گرم ہے، اس کے بعد نارمل ہے، اور پھر خوشگوار ہے۔ اگر 11 بجے کے بعد ٹائم 10-11 بجے کے بعد کا جو ٹائم کہیں پھر بالکل الٹ ہے، پھر خوشگوار ہے، نارمل ہے، اور پھر ہلکا گرم ہے۔ تعلیم حاصل کرنے والوں کے لیے دن جو ہے ایک نارمل دن ہوگا۔ محبت کرنے والوں کے لیے دن اچھا رہے گا، انشاءاللہ ہنسی خوشی میں دن گزرے گا۔ آج کے دن کا جو آپ کا مبارک نمبر بن رہا ہے 1 ہے، مبارک رنگ سبز ہے جی۔ دعاؤں کی قبولیت کا وہ مغرب کی نماز کے بعد کا ہے۔ آپ کی آج کی پڑھائی اول آخر درود ابراہیمی آپ پڑھیں گے 3 بار، اور لفظ آپ پڑھیں گے سلام قول من رب رحیم، سلام قول من رب رحیم۔ یہ آپ کی تسبیح ہے جی۔ خاص طور پر میری بچیوں، آپ لوگوں نے اس کے ساتھ، یہ عورتوں کو علیحدہ سے بتانا، یہ ایک تسبیح آپ مرد حضرات ایک تسبیح کریں گے، مگر عورتیں میری بچیاں مائیں بہنیں 2 تسبیح کریں گی۔ وہ ایک تسبیح تو سلام قول من رب رحیم کی کریں گی، ٹھیک ہے جی، اور پھر اول آخر درود ابراہیمی 11 بار، اور لفظ پڑھیں گے یا وہابو، یا ودودو، ایک تسبیح کی جائے گی، یا وہابو، یا ودودو، یا وہابو، یا ودودو، یہ 2 لفظوں کو ملا کر 101 بار۔ دن کے اندر چلتے پھرتے جو ہے آپ پڑھیں گے یا علیو، یا علیو، عورت اور مرد ایک ہی پڑھائی کریں گے۔ برج سنبلہ، سٹار ہے جی ورگو، کاروبار کے معاملات آپ کے نارمل ہیں۔ اگر اخراجات پر آج آپ نے قابو نہ پائے، کیونکہ آج اخراجات ہونے کے زیادہ چانسز ہیں، تو قابو نہ پایا تو الٹا لاس میں چلے جائیں گے۔ نوکری پیشہ حضرات کے لیے بھی آج ایسا معاملات ہو سکتے ہیں، سب کے ساتھ نہیں مگر تقریباً زیادہ تر لوگوں کے ساتھ۔ آج مہمانوں کی، دوستوں کی آمد زیادہ ہونے کی وجہ سے آپ کے اخراجات زیادہ ہو سکتے ہیں۔ یہی معاملات گھر میں بھی ہوں گے، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد صحت کے معاملات آپ کے ٹھیک ہے الحمدللہ، گھریلو معاملات کے اندر بھی کوئی بڑا جھگڑا ہونے کے چانس نہیں ہے۔ مزاج آپ کا تینوں ٹائپ کا ہے، گرم، نارمل، خوشگوار۔ تعلیم حاصل کرنے والوں کے لیے آج کا دن ٹھیک ہے جی، اچھا رزلٹ ملے گا۔ محبت کرنے والوں کے لیے آج کا دن ٹھیک ہے، ہنسی خوشی میں دن گزرے گا۔ آپ کا آج کے دن کا جو مبارک نمبر بن رہا ہے وہ 5 ہے، مبارک رنگ سبز ہے۔ دعاؤں کی قبولیت کا وقت فجر کی نماز کے بعد کا ہے۔ آپ کی آج کی پڑھائی اول آخر درود ابراہیمی آپ پڑھیں گے 11 بار فجر کے بعد، ٹھیک ہے جی، پھر بتا رہا ہوں، اور لفظ آپ پڑھیں گے یا وکیلو، یا وکیلو، تعداد ہے 318 بار کی۔ دن کے اندر چلتے پھرتے آپ پڑھیں گے یا مغنی، یا مغنی، عورت اور مرد ایک ہی ورد کریں گے جی۔ برج میزان، سٹار ہے جی لیبرا، کاروبار کے معاملات آپ کے الحمدللہ ٹھیک رہیں گے، اچھا پروفٹ ہوگا۔ نوکری پیشہ حضرات کے لیے آج کا دن ایک عام دن ہوگا، کوئی خاص امپرومنٹ نہیں ہوگی۔ صحت کے معاملات جو ہیں وہ کچھ لوگوں کے خراب ہو سکتے ہیں، زیادہ تر کے نہیں۔ گھریلو معاملات کے اندر آپ کی لڑائی جھگڑے ہے جی۔
مزاج آپ کا جو ہے گرم نارمل ہوگا پہلے، اس کے بعد خوشگوار یعنی کم ہوگا۔ تعلیم حاصل کرنے والوں کے لیے آج کا دن اچھا ہے، فضول چیزوں میں ٹائم ضائع نہ کیجیے گا۔ محبت کرنے والوں کے لیے آج کا دن بہت اعلیٰ ہے، انشاءاللہ اچھا ٹائم گزرے گا، یعنی ہنسی خوشی میں دن گزرے گا۔ چھوٹی موٹی بحث ہوگی مگر وہ کور ہو جائے گی۔ آپ کا آج کے دن کا جو مبارک نمبر بن رہا ہے وہ 9 ہے، مبارک رنگ آپ کا نیلا ہے، گاڑھا نیلا۔ دعاؤں کی قبولیت کا وقت آپ کا ظہر کی نماز کے بعد کا ہے۔ آپ کی آج کی پڑھائی اول آخر درود ابراہیمی آپ پڑھیں گے 11 بار، صرف ایک لفظ ہے، یا واسعو، یا واسعو، ٹھیک ہے جی۔ تعداد 2 تسبیحاں یعنی 202 بار۔ دن کے اندر چلتے پھرتے آپ 2 جڑواں لفظ ہیں جو پڑھیں گے، یا ظاہر ہو یا باطن ہو، یا ظاہر ہو یا باطن ہو۔ عورت اور مرد ایک ہی پڑھائی کریں گے جی۔ برج اقرب سٹار ہے جی اسکارپیو۔ کاروبار کے معاملات آپ کے جو ہے آج کے دن کے اندر پریشانی والے ہوں گے، پروفیٹیبل تو ہوں گے، فائدہ ہوگا، مگر پریشانی بحث وغیرہ کی ہو سکتی ہے، رکاوٹیں بندشیں آ سکتی ہیں، تو نظر بد کے معاملات ہو سکتے ہیں، تو اس لیے تھوڑی احتیاط کیجیے گا۔ نوکری پیشہ حضرات کے لیے آج کا دن تھوڑا سا پریشانی والا ہے، بحث سے بچیے گا، خاص طور پہ اگر آپ جس کے ساتھ آپ کام کرتے ہیں اس کے ساتھ اگر اکتاہٹ محسوس ہو یا کوئی ایسی چیز ہو تو اگنور کریں تو زیادہ بہتر رہے گا۔ اپنے آپ کو ہنسی خوشی میں لانے کی کوشش کیجیے گا، آگے آپ سمجھدار ہیں ورنہ نقصان ہونے کے چانس ہیں۔ صحت کے معاملات تو ٹھیک ہیں، گھریلو معاملات میں بحث ہوگی، مزاج آپ کا گرم اور نارمل زیادہ رہے گا۔ تعلیم حاصل کرنے والوں کے لیے آج کا دن ایک عام دن ہوگا، محبت کرنے والوں کے لیے بھی آج کا دن ایک عام دن ہوگا جی، کوئی خاص امپرومنٹ نہیں، اور یہ ایک بڑی اچھی بات ہے، ورنہ دوسرے معاملات میں جیسے آج بری چیزیں سامنے آ رہی، اگر آپ کے معاملات میں آتی تو بریک اپ سامنے آتا، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ تو اس لحاظ سے آپ کے لیے دن کہا جا سکتا ہے کہ بہت اچھا ہے۔ آپ کا آج کے دن کا جو مبارک نمبر ہے وہ 8 ہے، مبارک رنگ سفید ہے۔ دعاؤں کی قبولیت کا وقت عشاء کی نماز کے بعد کا ہے۔ آپ کی آج کی پڑھائی اول آخر درود ابراہیمی آپ 21 بار پڑھیں گے، اگنور نہ کیجیے گا، آپ کی بہت مہربانی۔ اگر آپ لوگ نماز نہیں پڑھتے، نہ پڑھ سکیں، کوئی مجبوری بن جائے، ٹھیک ہے، تو پھر بھی آپ یہ پڑھائی لازمی کریں، سوتے ہی اٹھ کے پھر باوضو ہو جائیں، باوضو ہو کر قضا نماز پڑھ سکتے ہیں، پڑھ لیں، نہ پڑھیں تو پھر بھی آج ضرور پڑھائی کیجیے گا۔ معاملہ تھوڑے عجیب ہیں اس لیے یہ بات کہہ رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ تو آپ نے 21 بار درود ابراہیمی پڑھنا ہے، اور لفظ آپ نے پڑھنا ہے المالکو یا وکیلو، المالکو یا وکیلو، 3 تسبیحاں مکمل کی جائیں گی، 303 بار۔ دن کے اندر جو ہے وہ آپ چلتے پھرتے ہیں وہ پڑھیں گے سلام قول من رب رحیم، سلام قول من رب رحیم، یہ دن کے اندر آپ چلتے پھرتے آج پڑھیں گے جی۔ برج قوس سٹار ہے سیگیٹیریس۔ کاروبار کے معاملات آپ کے نارمل رہیں گے، بہت زیادہ امید نہیں دلا رہا آپ کو۔ نوکری پیشہ حضرات کے لیے آج کا دن ٹھیک ہے، الحمدللہ ہنسی خوشی میں دن گزرے گا۔ صحت کے معاملات جو ہیں وہ عورتوں میں آج زیادہ خراب ہوں گے جی، احتیاط میری بہنوں کرنی پڑے گی آپ لوگوں کو۔ گھریلو معاملات کے اندر بھی لڑائی جھگڑا ہوگا مگر عورتیں زیادہ، آپ کو بہتر یہ اپنی زبان بند رکھیے گا، فضول غصہ اپنے نزدیک نہ آنے دیجیے گا، ورنہ یہ آپ کے گھر والوں کے کاروبار میں نقصان دے گا، ٹھیک ہے جی۔ آپ کا مزاج جو ہے آج کے دن کے اندر گرم نارمل رہے گا، مردوں کے نارمل رہیں گے، عورتوں کے تھوڑا سے زیادہ گرم رہیں گے، ٹھیک ہے۔ آج جو تعلیم حاصل کر رہے ہیں بچے بچیاں ان کے معاملات ٹھیک ہے، الحمدللہ اچھا رزلٹ ملے گا۔ محبت کرنے والوں کے لیے آج کا دن ٹھیک ہے جی، نارمل دن گزرے گا۔ آپ کا آج کے دن کا جو مبارک نمبر بن رہا ہے وہ بن رہا ہے جی 3، مبارک رنگ بن رہا ہے سرخ لال۔ دعاؤں کی قبولیت کا وقت فجر کی نماز کے بعد کا بن رہا ہے۔ آپ کی آج کی پڑھائی اول آخر درود ابراہیمی آپ پڑھیں گے 11 بار، اور ایک لفظ پڑھیں گے یا حکیمو، یا حکیمو، یہ آپ 3 تسبیحاں کریں گے۔ اس کے بعد دن کے اندر چلتے پھرتے جو ہے آپ پڑھیں گے یا بصیرو، یا بصیرو، عورت اور مرد ایک ہی پڑھائی کریں گے جی۔ برج جدی سٹار ہے کیپریکون۔ کاروبار کے معاملات آپ کے ٹھیک ہیں جی، انشاءاللہ تعالیٰ پروفٹ ہوگا، پہلے سے کچھ بہتر ہوگا۔ نوکری پیشہ حضرات کے لیے عام دن ہے، کوئی خاص امپرومنٹ نہیں، پر آپ لوگوں کو اب کوشش کرنی چاہیے، جتنا جدی سے تعلق رکھنے والے ہیں کوشش کرنی چاہیے کہ صرف نوکری کے اوپر نہ رہیں، کچھ نہ کچھ ایکسٹرا آپ کو کوشش کرنی چاہیے، آنے والا وقت آپ کو بہت زیادہ فائدہ دے گا، ٹھیک ہے۔ صحت کے معاملات جو ہیں آپ کے نارمل ہیں، زیادہ تر لوگوں کے ٹھیک ہیں، خراب ہونے کے چانسز کم ہیں جی۔ ہاں، نظر بد کے معاملات آپ پر ہو سکتے ہیں، وہ ایک علیحدہ چیز ہے۔ گھریلو معاملات جو ہیں وہ آپ کے ٹھیک رہیں گے الحمدللہ، کوئی لڑائی جھگڑا زیادہ ہونے کے چانس نہیں۔ مزاج تینوں ٹائپ کا ہے، گرم، نارمل اور خوشگوار۔ تعلیم حاصل کرنے والوں کے لیے آج کا دن ایک عام دن ہوگا، کوئی خاص امپرومنٹ نہیں ہوگی۔ محبت کرنے والوں کے لیے آج کا دن پریشانی والا ہوگا، چھوٹی چھوٹی بات پر بحث ہو سکتی ہے، خاص طور پر بچیوں کی۔ آپ کا آج کے دن کا جو مبارک نمبر ہے وہ 8 ہے،
मुबारक रंग आपका काला है और ये आपका कॉम्बिनेशन बहुत कम आता है काले का और 8 का, तो इसको लाजमी इस्तेमाल कीजिएगा किसी न किसी चीज़ के अंदर। यानी काले रंग का धागा पहने और कोई ऐसा काम करें जिसकी तादाद 8 हो, ठीक है, या 8 बार वो काम करें, 8 कदम चल लें, फिर 8 कदम चल लें, 8 कदम चल लें। इस तरह इस हिंसे को अपनी ज़िंदगी में लाएं ये आज के दिन के अंदर, ठीक है जी। आपका आज के दिन का जो दुआओं की कबूलियत का वक्त है वो मगरिब की नमाज का है। उसके बाद आपकी आज की पढ़ाई, अव्वल आखिर दुरूद इब्राहिमी आप पढ़ेंगे 3 बार और एक तस्बीह करेंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की, फजर के फ़र्ज़ों के बाद पढ़ी जाएगी। उसके बाद फिर आप पढ़ेंगे दुरूद इब्राहिमी 11 बार और लफ्ज़ आप पढ़ेंगे या गफ़ारो या सलामो, या गफ़ारो या सलामो, एक तस्बीह करेंगे। दिन के अंदर जो है चलते फिरते आप पढ़ेंगे या खालिको, या खालिको, मर्द और औरत एक ही पढ़ाई करेंगे जी। बुर्ज दलु स्टार है इक्वेरियस। कारोबार के मामला जो हैं वो आपके अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे हैं जी, प्रॉफिट होगा। नौकरी पेशा हजरात के मामला बिल्कुल उलट होंगे, आज बहस हो सकती है काम वाली जगह पर। सेहत के मामला जो हैं वो ठीक हैं, पर घरेलू मामला में भी बहस है आपकी। मिजाज आपका जो तीनों टाइप का रहेगा, गर्म, नॉर्मल और खुशगवार। तालीम हासिल करने वालों के लिए आज का दिन ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, अच्छा रिजल्ट मिलेगा। मोहब्बत करने वालों के लिए भी आज का दिन ठीक है जी, नॉर्मल दिन गुजरेगा। ठीक इसलिए कह रहा हूँ कि जिस तरह दूसरे मामला में बहस है, इस मामले में बहस नहीं है, तो आपके लिए इस चीज़ को अच्छा ही कहा जा सकता है जी। आपका आज के दिन का जो मुबारक नंबर है वो 4 है, मुबारक रंग सब्ज़ है। दुआओं की कबूलियत का वक्त असर की नमाज के बाद का है। आपकी आज की पढ़ाई अव्वल आखिर दुरूद इब्राहिमी आप पढ़ेंगे 11 बार, 11 बार फ़र्ज़ों के बाद की पढ़ाई बता रहा हूँ। और आप जो है लफ्ज़ पढ़ेंगे, 3 लफ्ज़ आपके मुकम्मल बन रहे हैं, या आहदो, या वाहिदो, या मजीदो, या आहदो, या वाहिदो, या मजीदो, इनकी एक तस्बीह आप करेंगे। फिर सुन लें, या आहदो, या वाहिदो, या मजीदो। दिन के अंदर आप चलते फिरते पढ़ेंगे या वारिसो, या वारिसो, औरत और मर्द की पढ़ाई करेंगे जी। बुर्ज हौत स्टार पाइसेस, कारोबार के मामला तो आपके जो है टर्निंग पॉइंट पे इंशाल्लाह आज के दिन के हिसाब से आ रहे हैं। कुछ ऐसे मामला तो आपको देखने को मिलेंगे जिसकी वजह से हो सकता है आने वाले वक्त में आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट मिले। तो आज का दिन थोड़ा सा नज़रें खोल कर रखने वाला दिन है, किसी भी अपॉर्चुनिटी को इग्नोर ना कीजिएगा, ठीक है। वैसे कारोबार के मामला बेहतर हैं। नौकरी पेशा हजरात के लिए भी सेम यही चीज़ बताने लगा हूँ। नौकरी काम वाली जगह तो नॉर्मल रहेगी, कोई खास इंप्रूवमेंट नहीं, पर कुछ ना कुछ टर्निंग पॉइंट आपके लिए आ सकता है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखिए, दोस्तों के साथ ताल्लुकात ठीक कीजिए, कोई आपको दोस्त अच्छी ऑफ़र कर सकता है, तो इसलिए इस चीज़ को इग्नोर ना कीजिएगा। और आप कुछ जगह पर ऐसा ना आज कीजिएगा कि बेयकीनी करें। कोई ऐसा बंदा भी आपको मिल सकता है कि जिसके ऊपर आप यकीन ना करें और वही आपका फ़ायदा कर जाए। सेहत के मामला ठीक हैं, घरेलू मामला भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हैं। मिजाज जो है वो आपका गर्म, नॉर्मल, खुशगवार तीनों टाइप का रहेगा। तालीम हासिल करने वालों के लिए दिन तो बहुत अच्छा है, पर आप फजूल चीज़ों में टाइम ज़्यादा ज़ाया करेंगे। मोहब्बत करने वालों के लिए आज का दिन एक नॉर्मल दिन होगा, कोई ख़ास इंप्रूवमेंट नहीं होगी। आपका आज के दिन का मुबारक नंबर जो है 7 है, मुबारक रंग नीला है, गाढ़ा नीला। दुआओं की कबूलियत का वक्त मगरिब की नमाज के बाद का है। आपकी आज की पढ़ाई अव्वल आखिर दुरूद इब्राहिमी आप पढ़ेंगे 3 बार जी, और सिर्फ एक लफ्ज़ पढ़ेंगे आप, या सबूरो, या सबूरो, 3 तस्मीयाँ की जाएंगी। दिन के अंदर चलते फिरते आप पढ़ेंगे या बाकी, या रशीदो, या बाकी, या रशीदो। औरत और मर्द एक ही पढ़ाई करेंगे जी। जी, आप लोगों ने अपना हॉरोस्कोप सुन लिया, अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तसल्ली से मेरी हर बात, हर पॉइंट को ज़रूर सुनिएगा, आपकी मेहरबानी। स्किप करने से आप अपनी ज़िंदगी का नुकसान करेंगे, अपने फ़ायदों का नुकसान करेंगे, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। क्यों? मेरे पास ऐसे लोग मौजूद हैं जो मेरे एक एक लफ्ज़ को बड़े आराम से सुनते हैं। अल्लाह उनको ज़िंदगी दे, परेशानियाँ ख़त्म करे। तो जो लोग सुनते हैं उनको फ़ायदा भी होता है। आप लोग एक चीज़ क्या करेंगे, सबसे पहले हम जिक्र करेंगे। जिक्र हर रोज़ अलहदा होगा, क्योंकि दिन के हिसाब से होगा। अब आप लोगों ने, जब मैं जिक्र करूंगा, ज़ाहिर है अगर ज़्यादातर लोग एक वक्त में वो सुनते हैं तो उसका फ़ायदा क्या होता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक है कि अगर किसी जनाजे के अंदर 40 लोग शामिल हो जाएं तो इंसान बख्श दिया जाता है। उसका मतलब ये होता है कि जब किसी के लिए 40 लोग मिलकर दुआ करते हैं तो उस बंदे की दुआ मेरा मालिक कबूल करके उसको बख्श देता है। तो अब मेरा तो माशाल्लाह इतना बड़ा चैनल है, यहाँ पर अगर आप लोग 500, 700, 1000, 2000, 3000 बंदा मिलकर आमीन कहते हैं, ठीक है, वीडियो के शुरू में ही, तो खुद सोचो कि
پتہ نہیں کس کی آمین کی توفیل میرا رب تمہاری آمین قبول کر لے، پتہ نہیں کس غریب کی وہ آنسو اس کے نکل رہے ہوں اس وقت، اور اس کے دل سے ایسی دعا نکلے، ایسی آمین نکلے کہ 1000 بندے کو میرا کیونکہ وہ تو قادر مطلق ہے، لاکھوں کو پیدا کرنے والا، ایک دن کے اندر لاکھوں کو مارنے والا، لاکھوں کے نصیب بدلنے والا، وہ قادر مطلق ہے۔ 2 4 5 ہزار لوگوں کے نصیب بدلنے میں اس کو کوئی فرق لگتا ہے؟ تو اگر ایک دفعہ آمین اپنے دل سے کہہ دو، تمہارے دل سے نہیں نکلی، کیا پتہ ہے تمہارے دل سے نکلی ہو، میرے رب نے قبول نہ کی ہو، کسی اور کے دل کی قبول کر لی ہو، تو ایک کی توفیل کر کے 1000وں کی آمین قبول ہو جائے گی۔ اجتماعی دعا جو ہوتی ہے وہ اسی لیے کی جاتی ہے۔ یہ جو ہم لوگ لنگر کے انتظام کرتے ہیں، مقصد یہی ہوتا ہے کہ لوگ لنگر کے بہانے آ کر ہماری آمین میں ملیں، ورنہ اور کوئی مقصد نہیں ہوتا یہ محفلوں کا۔ اصل مقصد سارا کچھ یہی ہوتا ہے کہ رب کا ذکر کرنے کے بعد حاضر ہو کر پاک جگہ پر ہم لوگ آمین کہیں، تاکہ ہمارا رب ہماری مشکلیں آسان فرمائے۔ ٹھیک ہے، تو اس کا بھی مقصد یہی ہے۔ تو سب سے پہلے میں آپ کو روزانہ کے حساب سے ذکر بتاؤں گا، آپ کے ساتھ کروں گا، آپ لوگ میرے ساتھ وہ ذکر کریں گے۔ ذکر کرنے کے بعد میں دم کروں گا، آپ لوگوں کو طریقہ بتاؤں گا کہ آپ لوگوں نے دم کس طریقے سے سننا ہے، دم کی بھی میں تفصیل دم کے ٹائم پہ بتاؤں گا، تو آپ لوگوں نے وہ دم سننا ہے انشاءاللہ۔ اس سے آپ کے وجود کی بیماریاں، دباؤ، کاروبار میں ناکامی، ستاروں کی بندش، یہ ساری چیزوں کا علاج ہوگا۔ جادو کو بھی کم کرے گا، جادو کو 100% ختم نہیں کیا جا سکتا آن لائن دم سے، مگر یہ ہے کہ اس سے کم ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، اثرات کچھ دیر کے لیے رک جاتے ہیں، انسان کی معاملات بہتر ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اور پھر ہم آخر میں دعا کریں گے انشاءاللہ۔ میرے رب نے چاہا تو آپ کو پہلے دن سے، کیونکہ وہ قادر مطلق ہے، وہ تو سیکنڈز کے بھی ہزار میں حصے کے اندر آپ کی دعا قبول کر کے زندگی بدل دیتا ہے، تو انشاءاللہ اللہ کی ذات کرم کرے گی انشاءاللہ۔ تو سب سے پہلے ہم آپ کا آج کے دن کا جو 12 کے 12 سٹارز کے لیے بہترین ذکر ہے وہ کریں گے، تو میرے ساتھ مل کر آپ یہ ذکر کریں گے۔ میں آپ کو پہلے تعداد بتاؤں گا اور پھر میں ذکر کروں گا، تو میرے ذکر کے ساتھ مل کر آپ لوگوں نے ذکر کرنا ہے، زبان سے بولنا ضروری نہیں، کان میں ہینڈ فری لگائیں، اور کوشش کریں کہ ہر بندہ ہینڈ فری یوز کرے، جب یہ ہو اونچی آواز میں بھی سنیں، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، تو کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ ٹھیک ہے جی، تو سب چلیے اب آپ کا ذکر شروع کرتے ہیں آج کے دن کا۔ جی، تو آج کا ہمارا پہلا جو ورد ہے یہ 41 بار تعداد میں مکمل پڑھا جائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم پہ شروع ہوگا، جل جلالہ پہ مکمل ہوگا۔ آپ کو گننے کی ضرورت نہیں، میرے ساتھ بس پڑھتے جائیں، میں مکمل 41 بار ہی پڑھوں گا۔ لفظ ہے یا مصورو یا رزاقو، یا مصورو یا رزاقو۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پہ شروع کرتے ہیں جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا مصورو یا رزاقو، 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 یا مصور یا رزاق، 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 جل جلالہ۔ آج کا ہمارا جو دوسرا ورد ہے یا حیو یا قیوم، بسم اللہ الرحمن الرحیم پہ شروع ہوگا، جل جلالہ پہ مکمل ہوگا۔ یہ بھی 41 بار ہی آج پڑھا جائے گا جی۔ ٹھیک ہے جی، تعداد 41 بار کی ہی ہے، تو
شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا حی یا قیوم 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 جل جلالہ۔ جی ہمارا ذکر مکمل ہو گیا۔ اب میں آپ لوگوں کو دم کروں گا۔ دم سے پہلے کچھ تفصیل سن لیجئے گا۔ اگر تو آپ کا کاروبار بند ہے، جسمانی تکالیف ہیں، رشتے نہیں ہو رہے، بندشیں ہیں، ایک نشانی بتانے لگا ہوں جس سے آپ لوگوں کو پتہ چل جائے گا کہ آپ لوگوں کو جادو ہے یا نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اگر رات کو سوتے وجود تربکتا ہے، تربکنا کہتے ہیں جھٹکا لگنے کو، ڈرتے ہو، کوئی بچی ہو، عورت ہے اور عمر 22 سال سے اوپر ہے تو ٹانگوں پر نیل کے نشان آتے ہیں، پٹ یعنی تھائی والی جگہ پر، 100% جادو ہے۔ پھر آپ لوگوں کا کام کم ہوگا، یعنی کہ جو جادو اس کے اثرات کم ہوں گے، ختم نہیں ہوں گے، کیونکہ جادو باقاعدہ علاج کے بعد ہی ختم ہوتا ہے، دم سننے سے صرف ختم نہیں ہوتا۔ اور اگر یہ علامتیں نہیں ہیں تو پھر آپ کو انشاءاللہ 100% اس سے افاقہ ہوگا۔ 11 دن لگاتار دم سننا کم سے کم آپ کے لیے بہتر ہے، ورنہ روزانہ سنتے رہیں تو زیادہ بہتر ہوتا ہے۔ روز نظر لگ جاتی ہے کسی حاسد کی، کوئی پتہ نہیں کوئی کس وقت کیا کر جاتا ہے، تو پہلے سٹیپ پر ہی اسے ختم کر لیا جائے تو زندگی میں کبھی مسائل نہیں آتے۔ تو اگر آپ جسمانی تکالیف کے لیے کام کرنے کو دل نہیں کرتا، وجود میں تکلیف ہے، اس کے لیے دم سن رہے ہیں، تو آپ لوگوں نے 21 دن تک چاول نہیں کھانے۔ پہلے دن جب دم شروع کریں گے اس سے لے کے 21 دن تک آپ چاول نہیں کھائیں گے، چاول کا ایک دانہ بھی نہیں کھائیں گے، ٹھیک ہے؟ یہ آپ لوگوں کی پرہیز ہے۔ اگر آپ لوگوں کو جادو ٹونے کا مسئلہ ہے تو پھر آپ لوگوں کی پرہیزیں زیادہ ہیں، یعنی اب بڑا گوشت استعمال نہیں کریں گے، ثابت مسور اور مسور کی دال، یہ میں نے اس کی تصویر لگا دی ہے تاکہ آپ کو پہچان ہو جائے، اب یہ استعمال نہیں کریں گے۔ قبرستان، ہاسپٹل، پیدائش والی جہاں پر بچے کی پیدائش ہوئی ہو یا پھر کہیں فوتگی ہوئی ہو، وہاں پر آپ لوگ نہیں جائیں گے، وہاں سے آیا ہوا کھانا نہیں کھائیں گے اور چاول نہیں کھائیں گے، یہ تمام چیزیں آپ کو بند ہوں گی۔ بازار کے سالن کی بھی پرہیز ہوگی، اور آپ نے جو دم ہے وہ 21 دن آپ نے بھی مکمل سننا ہے۔ اب اگر آپ لوگوں نے، جادو والے مریضوں نے یہ پرہیز کی تو تقریباً 70% تک، 60-70% تک جادو ختم ہو جائے گا انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ تو یہ چیز ہوگی۔ اب آپ کا میں دم شروع کرتا ہوں۔ دم کا کرنے کا طریقہ کیا ہوگا؟ آپ موبائل اپنے سیدھے کان کے ساتھ لگائیں گے، اگر آپ نے ہینڈ فری لگائی ہے تو ہینڈ فری بھی صرف سیدھے کان کے اندر لگے گی، ٹھیک ہے؟ جب میں موبائل میں پھونک ماروں گا، آپ نے کچھ نہیں پڑھنا، صرف سننا ہے۔ جب موبائل میں پھونک ماروں گا تو آپ نے اپنے سینے پہ پھونک مارنی ہے، ٹھیک ہے جی؟ اور لاسٹ میں جہاں کہوں گا اور جیسے کہوں گا ویسے کرنا ہے۔ تو موبائل لگا لیں جی اپنے سیدھے کان کے ساتھ، دم شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی اللہ سیدنا 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 شافینا 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 ہادینا 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 معافینا 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 مرشدنا 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 رہبرنا 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 مولانا 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 محمد صاحب التاج والمعراج البراق والامداف البلاء والباء والقات المرز والامداف البلاء والوباء والقحط والمرز والامداف البلاء والباء والقات المرز والامداد کن یا رسول اللہ بسم اللہ، امداد کن یا رسول اللہ بسم اللہ، امداد کن یا رسول اللہ بسم اللہ۔
اسمه مكتوب مرفوع مشهور كوشن في الله والقلم سيد الأرب والعجم جسم مقدس مطهر طاهر منور في البيت والحرم شمس الضحى بدر الدجى صدر ونور كافل ورا مصباح الظلم جميل شمس في المنزل الجود والكرم والله واسمه جبريل خاتم براك مركب المعراج سفره معراج السفر وفوق سدرة المنتهى مقامه كعبة قوسين مطلوبه والمطلوب مقصود المقصود موجوده امداد من اصل فصل امداد من اصل فصل امداد من اصل فصل الله سید المرسلین خاتم النبیین شفیع المذنبین مثل غریبنا رحمت للعالمین رحمت للعالمین رحمت للعالمین امداد من اصل فصل امداد کن یا رسول اللہ بسم اللہ امداد کن یا رسول اللہ بسم اللہ رائے تلاش کینا مراد المتقین شمس العالمین اسرائیل سال کینا مسلم مقربین محب الفقراء والغرباء والتمسکین محب الفقراء والغرباء والتمسکین محب الفقراء والغرباء والتمسکین امداد من رسول اللہ امداد من رسول اللہ امداد من رسول اللہ سید ثقلین نبی الحرمین امام الوطن وسیلتنا فی الدارین صاحب کعبہ کو سن رب المشرقین ورب المغربین جد الحسن حسین جد الحسن والحسین جد الحسن والحسین مولانا و مولا ثقلین بالقاسم محمد ابن اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نور من اللہ نور من اللہ نور من اللہ یلم تکون بنور جمالہ بلغ اللہ بکمالہ کشفت دجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ وصحابہ وذریاتہ واہل بیتہ وسلم تسلیما 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 کثیرا 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 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر یلطیف یفتح باسط یلطیف یفتح باسط یلطیف یفتح باسط اللہ الحسیب یا شافی الامراض یا حل المشکلات یا دافع البلیات یا اللہ معافی یا اللہ شافی یا اللہ کافی سلام قول من رب العالمین یا شفیع رب اللہ تذرنی فرد منتخر الوارثین یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسمک لنا یا مولا علی امداد کرو علی ولی یا اللہ مدد میری کرو یا رسول اللہ المدد یا غوث اعظم المدد یا دستگیر یا کلندر یا فقیر یا مرشد تیرے نام کے دھیر نہ میل کو مرشد نہ میل کو پیر الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا حبیب اللہ۔ اب درود شریف پڑھ کے اپنے سینے پہ پھونک ماریں اور اٹھ کر چکر لگائیں، تھوڑا سا چلیں، یعنی کہ فوری طور پر ابھی آپ کا وجود انشاءاللہ ہلکا ہو جائے گا، آپ کو محسوس ہوگا جہاں پر بھی آپ کو تکلیف ہوگی وہ ختم ہو جائے گی یا کم ہو جائے گی، ٹھیک ہے جی۔ تو انشاءاللہ اللہ کی ذات کریں گے، تھوڑی دیر کے لیے ویڈیو کو پاز کروں گا تاکہ آپ لوگ یہ اپنا عمل مکمل کر لیں۔ تو آج سے آپ لوگوں کی پرہیز اب شروع ہے جی، اس دم کے بعد سے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ لوگوں نے نیت نہیں کی تو پھر پرہیز نہ کیجیے، اگر نیت کر لی ہے تو پرہیز لازمی کیجیے گا، انشاءاللہ تعالیٰ اللہ کی ذات بڑا کرم کرے گی۔ اب ہم دعا کریں گے، میں کچھ دیر کے لیے خاموش رہوں گا، آپ لوگ ایک دفعہ الحمد شریف 3 دفعہ قل شریف پڑھ کے تو میری ملت کر دیں، ٹھیک ہے جی۔ دعا جو ہے مجھے عادت ہے پنجابی کے اندر کرنے کی، میں پنجابی ہوں تو میں پنجابی میں ہی کروں گا کیونکہ اس کے اندر میرے دل کی آواز ہر ایک چیز شامل ہوگی، تو میرے ساتھ اگر کسی کو سمجھ نہ لگے تو آمین بولتے جائیے گا، ٹھیک ہے۔ دعا شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد وعلی محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔
میرا سونیا مالکا خالقہ راز کا رب العزت جو میں کلام پڑھیا ہے میرے سنن والے نے کلام پڑھیا ہے میرے مالک تواڈے نام دا ذکر اذکار کیتا ہے سب تواڈی رضا مندگی واسطے تواڈی خشنودگی واسطے تواڈی بارگاہ عالیہ ہدیتاً تحفتاً آجزانہ طور تے غلامانہ طور تے پیش کرنے قبول و مقبول فرماؤ رب العزت دا ثواب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ عالیہ ہدیتاً تحفتاً آجزانہ طور تے غلامانہ طور تے پیش کرنے قبول و مقبول فرماؤ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی توفیل کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے والد صاحب والدہ صاحبہ بیویاں بیٹیاں بیٹے نواسیاں نواسے تمام آل اولاد دی روح پاک نوں بخشو رب العزت ادا ثواب 5 تن پاک 12 امام 14 معصوم 72 تن شہدائے کربلا دی روح پاک نوں بخشو رب العزت ادا ثواب لیندے چھڑ دے دکھن پاڑ حافظ قاری عالم فاضل مست الست المسلمین والمسلمات المؤمنین والمؤمنات جو مسلمان مرد مسلمان عورت مومن مرد مومن عورت دریاواں دے وچ رڑ کے مر گیا جنگلاں چ رل کے مر گئے نے جنہاں دیاں نسلاں ختم ہو گئیاں نے کوئی ثواب پہنچان والا نہیں انہاں دی تمام دی روح پاک نوں بخشو میرے مالک دا ثواب خصوصاً بالخصوص حضرت شیخ عبد القادر جیلانی غوث سبحانی دی روح پاک نوں بخشو میرے نال دعا دے وچ جننے لوگ شامل نے انہاں تمام دے مرشدان دین دی روح پاک نوں بخشو رب العزت انہاں تمام دے توفیل کر کے ساڈے جنہ دے لوائقین فوت ہو چکے نے سسرال وچ ننیال وچ ددیال وچ جڑے لوائقین فوت ہو چکے ہیں تمام دی روح پاک نوں بخشو خصوصاً بالخصوص اگر کسی دے والدین فوت ہو گئے نے تے انہاں دی روح پاک نوں بخشو اگر کسی دے والدین زندہ نے تے انہاں دے درجات بلند کرو انہاں دی توفیل کر کے میرے مالک بے شمار برکتاں عطا فرماؤ رب العزت جڑے فوت ہو چکے نے انہاں دے کولوں بتقاضا انسانیت جیڑیاں غلطیاں کوتاہیاں ہوئیاں نے جڑے بھی صغیرہ کبیرہ گناہ ہوئے نے میرے رب العزت تانوں اپنی ربوبیت دا واسطہ اپنے محبوب دی محبوبیت دا واسطہ میرے مالک تمام گناہ معاف فرما دیو آخرت دیاں منزلہ آسان فرماؤ انہاں دے ہر قسم دے گناہ انہاں دے معاف فرما دیو میرے مالک رب العزت جنیاں بچیاں میریاں ماواں بیٹیاں میریاں بہناں اے دعا سن رہیاں نے میرے نال شامل نے تمام دیاں پریشانیاں دور فرماؤ کسی دے رشتے نہیں ہو رہے تے میرے مالک اچھی جگہ تے رشتے کرواؤ اگر کران دے وچ لڑائیاں نے تے رب العزت حضرت فاطمہ تو زہرا دا صدقہ کر کے انہاں دے کران دے وچ لڑائیاں ختم فرما دیو میاں بیوی نو آپس وچ مخلص رہن دی توفیق عطا فرماؤ رزق بے شمار عطا فرماؤ میریاں بچیاں دے نصیباں نو کھولو تاکہ انہاں دے خاوند انہاں دے بیٹے انہاں دے بھائی انہاں دے نصیباں دا بے شمار رزق لے کے آن اگر رب العزت کسی دے نصیب وچ دولت نہیں بھی ہے تے میرے مالک دنیاوی دولت بے شمار عطا فرماؤ تسی قادر مطلق ہو اسی غریب ماڑے ہیں میرے مالک تواڈے اگے صرف ہاتھ پھیلا سکنے ہیں اپنے محبوب دا صدقہ کر کے 5 تن پاک دا صدقہ کر کے ساڈیاں چولیاں دے وچ میرے مالک ساڈی ہر منگی ہوئی دعا جڑی ہے دے دیو میرے مالک کاروبار بے شمار ترقی عطا فرماؤ جڑے لوگ قرض دار نے میرے مالک انہاں نوں اتنا رزق دیو کہ وہ اپنا قرض دے سکن میرے مالک اگر اساں کسی کو قرض لینا ہے تو جس بندے کو اساں لینا ہے انہوں اتنا رزق دیو اور انہوں اس دل وچ رحم پاؤ کہ ساڈے وہ قرض ادا کرے میرے مالک پریشانیاں دور فرماؤ میرے مالک اگر میرے کسی سنن نالے دے باہر دے پیپر پھسے نے نہیں بن رہے میرے مالک کو دا وسیلہ بناؤ میرے مالک اگر کوئی کاروبار ترقی کرنا چاہتا ہے میرے مالک کو دا وسیلہ بناؤ میرے رب العزت تسی مسبب الاسباب ہو رب العزت ساڈے ہر کام دے وچ اسباب پیدا کر دیو کہ آسانیاں ہو جان رب العزت میریاں کیتیاں ہوئیاں دعاواں نو قبول و مقبول فرما لو رب العزت تانوں رب العالمین ہون دا واسطہ تواڈے محبوب دا رحمت للعالمین ہون دا واسطہ تانوں مدینے دیاں گلیاں دا واسطہ تواڈے پیارے محبوب دیاں سونیاں سونیاں تلیاں دا واسطہ میریاں دعاواں نو قبول و مقبول فرما لو ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار
وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب القبر وقنا عذاب القرض وقنا عذاب جہنم وقنا عذاب المیزان آمین ثم آمین یا رب العالمین اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى محمد ما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد آمین ثم آمین۔ ویڈیو کے لاسٹ میں ایک گزارش ہے آپ لوگوں سے کہ کمنٹ آمین کا بھی کیجئے گا، ویڈیو کو لائک کیجئے گا، شیئر کیجئے گا تاکہ دوسرے لوگوں کو بھی اس چیز کا فائدہ ہو سکے۔ نمبر 2، اگر آپ کی تکالیف دور ہوں تو کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔ آج کا دور ایسا ہے کہ لوگ میری زبان پر شاید یقین نہ کریں مگر آپ کے کیے ہوئے کمنٹ پر یقین 100% کریں گے۔ آپ کے ایک کمنٹ کی وجہ سے یقین کر کے کوئی بندہ جب دم سنے گا وہ شفا یاب ہوگا اور آپ کو اس کی جو ہے انشاءاللہ اس کا اجر ملے گا۔ ٹھیک ہے جی، لازمی یہ چیز کیجئے گا، آپ لوگوں کی سپورٹ کے سر پہ ہی ہر چیز ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ آپ سب کا حامی و ناصر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔